ٹھیک ہے، کل کا جو سبق تھا اور آج کا جو سبق ہے یہ بہت حد تک سملر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کل کے سبق میں مضاف اور مضاف الیہ استعمال ہوا تھا انکمپلیٹ سینٹینس میں. آج مضاف اور مضاف الیہ ان کمپلیٹ سینٹینس. یہ فرق تھا کل کے سبق میں اور آج کے سبق میں. کل کا سبق میں مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے سبجیکٹ تھا. ٹھیک ہے، صرف سبجیکٹ تھا، پریڈیکیٹ نہیں دیا ہوا تھا 17ویں سبق میں. آج کے سبق میں مضاف اینڈ مضاف الیہ مل کر کے سبجیکٹ یعنی مبتدا ہے اور اس کے بعد خبر بھی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کمپلیٹ سینٹینس ہے آج. تو سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ ہے ادب الاستاذی، اور بلکہ سیم ہے، مضاف مضاف الیہ پچھلا ہی والا ہے، صرف اس کے ساتھ انہوں نے خبر کو پٹ کیا ہے. ادب الاستاذی، استاد کا ادب، استاد کا ادب کرنا، واجب انہوں نے خبر یعنی پریڈیکیٹ لگا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا مبتدا پارٹ اور یہ ہو گیا خبر. ٹھیک ہے، خبر جو ہے سنگولر ہے اور مبتدا جو ہے وہ مرکب ہے، یعنی دو نون سے ملا ہوا جو رہتا ہے، دو یا دو سے زیادہ کلمہ یا لفظ مل کر کے جو ترکیب بنتی ہے اسے مرکب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مبتدا جو ہے مرکب ہے اور خبر جو ہے مفرد ہے یعنی سنگولر ہے. ادب الاستاذی واجب، استاد کا ادب کرنا واجب ہے، واجب بمعنی ضروری. ٹھیک ہے، یہ فقہی واجب نہیں ہے، فقہ والا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، واجب بمعنی ضروری. اس کے بعد درس الکتابی سہل، درس جو ہے درس کے معنی لیسن، کتاب کے معنی کتاب. درس الکتابی مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا ہے اور سہل اس کی خبر ہے. درس الکتابی اس طرح سے ترجمہ کریں گے، پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ، پھر کا کے کی کا ترجمہ، اس کے بعد مضاف کا ترجمہ، اس طرح سے. ٹھیک ہے، کتاب کا سبق. ٹھیک ہے، دا لیسن آف دی بک، دا لیسن آف دی بک، کتاب کا سبق، کتاب کا درس. سہل ہے، سہل بمانا ایزی، آسان. ٹھیک ہے، اس کے بعد تمرین الدرس، تمرین الدرسی، لیسن کے ایکسرسائز جو ہے، سبق کے جو مشق ہیں، سبق کے مشق. ٹھیک ہے، ایکسرسائز آف دی لیسن، ایکسرسائز آف دی لیسن از بینیفیشیل، مفید، فائدہ مند، نفع بخش. سبق کے مشق، اس کا اردو ترجمہ ہوگا، درس کا ترجمہ ہوگا سبق، تمرین کا ہوگا مشق. سبق کا مشق فائدہ مند ہے، ایکسرسائز جو ہوتا ہے بہت مفید ہوتا ہے. اس کے بعد یوم العیدی عطلۃ، یوم العیدی مضاف مضاف الیہ، عید کا دن، عید کا دن. ٹھیک ہے، العید جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اسی وجہ سے جر ہے. الدرس مضاف الیہ ہے، الکتاب مضاف الیہ ہے، الاستاذی مضاف الیہ ہے، الرصاصی مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، یوم العیدی عطلۃ، عطلۃ کے معنی چھٹی کا دن، ہولیڈے. عطلۃ کے معنی چھٹی کا دن یعنی ہولیڈے. عید کا دن چھٹی کا دن ہے، عید کا دن چھٹی ہے، عید کا دن چھٹی کا دن ہے یا پھر عید کا دن چھٹی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد قلم الرصاصی، رصاص کے معنی شیشہ، قلم الرصاصی شیشہ کا قلم. ٹھیک ہے، اسی کو میں نے بتایا فاؤنٹین پین. رخیصن، رخیصن کے معنی چیپ یعنی سستی. ٹھیک ہے، فاؤنٹین پین سستا ہے. ٹھیک ہے، فاؤنٹین پین سستی ہے. اس کے بعد قلم اور الحبر، قلم الحبری یہ مضاف مضاف الیہ ہے، حبرن کے معنی ہوتا ہے روشنائی اور قلم کے معنی قلم. جب ان دونوں کو ملا دیا مضاف مضاف الیہ تو اب ہو جائے گا روشنائی کا قلم یعنی دوات کا قلم، دوات والا قلم. سمین، سمین کے معنی ایکسپینسو، کاسٹلی. ٹھیک ہے، رخیصن کا الٹا ہے سمین، سمین کے معنی قیمتی. ٹھیک ہے، اس کے بعد فضل اللہ، فضل کے معنی جانتے ہیں، فضل اللہ کا فضل. ٹھیک ہے، اللہ کا فضل و کرم. فضل اللہ کبیر، اللہ کا فضل بڑا ہے، اللہ کا فضل بڑا ہے. ٹھیک ہے،
اسی کو میں نے کل بتایا تھا، فضل اللہ علینا کبیرن، اس کبیرن سے پہلے اگر چاہے تو ہم علینا لگا سکتے ہیں۔ فضل اللہ، اللہ کا فضل، علینا ہمارے اوپر، کبیرن بڑا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے ہمارے اوپر۔ اس کے بعد درس المحادثتی، درس کے معنی لیسن، محادثہ کے معنی گفتگو، ٹھیک ہے، گفتگو کے سبق، گفتگو کے یعنی بات چیت کے سبق، اسی کو کہیں گے کنورسیشنل بیسڈ لیسن، محادثتن کو کہیں گے کنورسیشن، ٹھیک ہے۔ درس المحادثتی یعنی گفتگو کا لیسن جو ہوتا ہے، بات چیت والا جو لیسن ہوتا ہے، ایکسرسائز جو ہوتا ہے، وہ مفید ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیچے دیا ہوا فصل الشتائی، فصل کے معنی، ایک منٹ، ڈرائنگ یوز نہیں کرنا تھا اس پہ، 19 28 نہیں، جسٹ ایک منٹ، دیکھیے نیچے لاسٹ لائن میں ڈرائنگ یوز نہیں کر سکتا میں۔ فصل الشتائی، فصل کے معنی یہاں پہ موسم ہوگا، شتا کے معنی ہوگے جاڑا، ٹھیک ہے، فصل الشتائی جاڑے کا موسم، فصل الشتائی جاڑے کا موسم ٹھنڈا ہے، باردن کے معنی ٹھنڈا، کہتے ہیں الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے، اور ٹھنڈے کی جو اپوزٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے حارن، حارن کے معنی ہوتا ہے گرم، ٹھیک ہے، فصل الشتائی باردن، جاڑے کا موسم ٹھنڈا ہے۔ یہ کل کا سمجھ لیجیے ایک طرح سے ریویژن تھا، بس پریڈیکیٹ کل نہیں تھا، آج ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ اس کے بعد ہے فصل الصیفی، سعد سے، فصل الصیفی گرمی کا موسم، فصل الصیفی گرمی کا موسم، صیف کے معنی گرمی، ٹھیک ہے، فصل کے معنی موسم، گرمی کا موسم حارن گرم ہے، گرمی کا موسم گرم ہے۔ اس کے بعد اسم الکتابی، اسم الکتابی اسم کے معنی نام، کتاب کے معنی کتاب، اسم الکتابی مضاف مضاف الیہ کے طور پر ان دونوں کو کنیکٹ کیا، جوڑا، اسم الکتابی کتاب کا نام، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا سبجیکٹ۔ اور پریڈیکیٹ جو ہے وہ ہے منہاج العربیہ، منہاج العربیتی، منہاج کے معنی طریقہ، میتھڈ، عربیہ عربی، اسم الکتابی کتاب کا نام منہاج العربیہ ہے، کتاب کا نام منہاج العربیہ ہے۔ اسم الکتابی یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر سبجیکٹ یعنی مبتدا ہے، اور منہاج العربیتی یہ پریڈیکیٹ یعنی خبر ہے۔ اسم الکتابی کتاب کا نام منہاج العربیتی منہاج العربیہ ہے۔ چلیے آگے کوئی بنانا چاہتے ہیں تو بنائیے، اردو والا اور عربی والا، جی کوئی بھی۔ دیکھیے ما لون الببغائی، اسئلۃ سوالات، ٹھیک ہے، ما لون الببغائی، ما کے معنی کیا، لون کے معنی رنگ، کلر، ببغا کے معنی طوطا، ما لون الببغائی طوطا کا رنگ کیسا ہے، طوطا کا رنگ کیا ہے، ٹھیک ہے، کیسا نہیں کیا ہے، طوطے کا رنگ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو کہہ سکتے ہیں جواب میں لون الببغائی اخضر، ٹھیک ہے، ماں کو ہٹا دیجئے، سوال نشان ہٹا دیجئے، لون الببغائی کو سبجیکٹ بنا دیجئے، اس کے بعد اس کے لیے ایک پریڈیکیٹ لے آئیے اخضر، اخضر کے معنی ہوتے ہیں ہرا، طوطا جنرلی ہرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ما لون الفاری، چوہے کا رنگ کیا ہے، چوہے کا رنگ کیا ہے، تو آپ جواب دے سکتے ہیں لون الفاری اسود، چوہے کا رنگ کالا ہے، کالا چوہا بھی ہوتا ہے اور بھورا بھی ہوتا ہے، ہر طرح کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ ہے ایو قلم، ایو قلم، یہاں دیکھیے
ایو قلمن، ایو کے ذریعے سے ہم سوال کرتے ہیں، اور ایو مضاف ہوتا ہے، اور ایو کے بعد والا نون جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے۔ ایو قلمن، قلمن پہ زیر اس لیے آیا کیونکہ یہ ایو کے بعد آیا ہے۔ ایو قلمن، کون سا پین، کون سا قلم، کون سی قلم، ٹھیک ہے، کون سی قلم، رخیصن، سستی ہے، کون سی قلم سستی ہے؟ تو جواب دے سکتے ہیں قلم الحبری رخیص، روشنائی کا قلم، قلم الحبری، حبر کے معنی روشنائی ہوتا ہے، قلم الحبری رخیص۔ اس کے بعد ہے ایو قلم سمین، ایو قلم سمین، کون سا قلم قیمتی ہے، قیمتی یعنی مہنگا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ کون سا قلم تھا؟ قلم الرصاصی، قلم الرصاصی یعنی فاؤنٹین پین، ٹھیک ہے۔ قلم الرصاصی یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر سبجیکٹ پارٹ ہوا، اور سمین یہ ہو جائے گا آپ کو پریڈیکیٹ، قلم الرصاصی سمین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایو فصل حار، کون سا موسم گرم ہوتا ہے، کون سا موسم گرم ہے، ٹھیک ہے۔ تو فصل الصیفی، صیف کے معنی گرمی، فصل الصیفی حار، گرمی کا موسم گرم ہے، گرمی کا موسم گرم ہے۔ اس کے بعد ہے ایو فصل بارد، یہ والا دکھ رہا ہے، ایو فصل کون سا موسم، بارد، بارد کے معنی ٹھنڈا، کون سا موسم ٹھنڈا ہے۔ تو فصل الشتائی کے معنی ہوں گے جاڑے کا موسم، فصل الشتائی یہ مبتدا ہوگا، بارد خبر ہوگا، فصل الشتائی بارد، جاڑے نہیں، ہاں جاڑے کا موسم ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ایو یوم عطلۃ، لاسٹ لائن، ایو یوم عطلۃ، ایو یوم کون سا دن، عطلۃ چھٹی ہے، کون سا دن چھٹی کا دن ہے، یوم العید عطلۃ، عید کا دن چھٹی کا دن ہے، یا پھر کہہ سکتے ہیں یوم الجمعۃ عطلۃ، جمعہ کا دن چھٹی کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایو منہاج مفید، کون سا طریقہ مفید ہے، فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ سکتے ہیں حاضل منہاج مفید، یہ طریقہ مفید ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی طریقہ مفید ہوگا اس کی طرف اشارہ کر کے یہ طریقہ وہ طریقہ، ٹھیک ہے، یا پھر اس طریقے کا اگر نام ہے تو اس کے ساتھ آپ بتا سکتے ہیں حاضل منہاج مفید، یہ طریقہ مفید ہے۔ کیف شغل القراءہ، کیف شغل القراءہ، شغل کے معنی ہوتا ہے مشغلہ، ٹھیک ہے، قراءت کے معنی ہوتا ہے پڑھنا، پڑھنے کا مشغلہ کیسا ہے، پڑھنے کا مشغلہ، یہاں سے ترجمہ کریں گے، پڑھنے کا مشغلہ کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہیں گے جواب میں شغل القراءۃ محبوب، ٹھیک ہے، پڑھنے کا مشغلہ جو ہے، پڑھنے کا جو کام ہے، بیزی تو آدمی بہت سارے کام سے ہوتے ہیں، لیکن جو مشغلہ پڑھنے کا ہے وہ محبوب ہے، سب سے پسندیدہ ہے۔ شغل القراءۃ محبوب، شغل کے معنی مشغلہ، ٹھیک ہے، اور قراءت کے معنی پڑھنا، اور محبوب کے معنی پسندیدہ، شغل القراءۃ محبوب۔ چلیے اردو والا تو کیجیے گا، کوئی کرنا چاہتے ہیں کیجیے، ہیلپ کروں گا۔ جی کریں گے کوئی بھی؟ آسان صاحب آپ کریں گے؟ جی اچھا اچھا، چلیے میں کرتا ہوں۔
گلاب کا رنگ سرخ ہے، ٹھیک ہے، گلاب کی عربی وردن آتی ہے، رنگ کی عربی لونن آتی ہے، لون الوردی، لون الوردی، مضاف مضاف الیہ پہلے لائیں گے، پھر مضاف مضاف الیہ کو سبجیکٹ بنائیں گے یعنی مبتدا بنائیں گے، اور اس کے لیے ایک پریڈیکیٹ لائیں گے۔ سرخ کی عربی آتی ہے احمر، لون الوردی احمر، لون الوردی احمر، گلاب کا رنگ سرخ ہے، سرخ کے معنی لال۔ قیامت کا دن حق ہے، یوم الساعتی یا پھر یوم القیامتی، ٹھیک ہے، یا پھر یوم المنظری، یوم المشہدی، ٹھیک ہے، یوم الساعتی حق، قیامت کا دن حق ہے، برحق ہے، سچ ہے۔ اس کے بعد دوسرا لائن ہے قرآن کی تعلیم صحیح ہے، تعلیم القرآنی صحیح، صحیح کے معنی یہاں پہ صحیح کے لیے آپ حقن بھی استعمال کر سکتے ہیں، تعلیم القرآنی حقن، ٹھیک ہے، تعلیم القرآنی حقن، صحیح کا جو سینس ہے حقن بھی دیتا ہے، تعلیم القرآنی حقن، قرآن کی تعلیم حق ہے یعنی صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ کا گھر مکہ میں ہے، بیت اللہ، دیکھیے بیت اللہ، اللہ کا گھر، بیت مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، یہ دونوں مل کر سبجیکٹ بنے گا، ٹھیک ہے، فی مکہ یہ خبر بنے گا، بیت اللہ فی مکہ، فی مکہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عید کا دن بہت قریب ہے، یوم العیدی، عید کا دن کیا ہوگا، یوم العیدی، عید کا دن، ٹھیک ہے، قریب جدہ، بہت کے لیے آتا ہے جدہ، یوم العیدی قریب جدہ، یوم العیدی قریب جدہ، عید کا دن بہت قریب ہے۔ اس کے بعد گلاب کا پودا اچھا ہے، ٹھیک ہے، غرس الوردی، غرسل، غرسن کے معنی پودا، غرس الوردی طیب یا پھر حسن، اچھا ہے، جید، جید بھی کہہ سکتے ہیں، طیب، جید، حسن، یہ سب ایک دوسرے کا کیا ہے، سائنونیم سے ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے سب میں۔ اس کے بعد انجیر کا موسم دور ہے، فصل التینی بعید، یہ دیکھیے فصل التینی بعید، ٹھیک ہے، فصل التینی بعید، انجیر کا موسم دور ہے۔ اس کے بعد ہے کیا یہ گفتگو کا وقت ہے، کیا یہ گفتگو کا وقت ہے، تو کہیں گے احاذا وقت المحادثتی، احاذا، احاذا وقت المحادثتی، محادثہ کے معنی گفتگو، ٹھیک ہے، احاذا وقت المحادثتی، کیا یہ گفتگو کا وقت ہے، بات چیت کا وقت ہے، محادثہ کے معنی کنورسیشن، بات چیت، ٹھیک ہے، نہیں، لا، یہ پڑھنے کا وقت ہے، ھذا وقت القراءتی، یہ پڑھنے کا وقت ہے، ھذا وقت القراءتی، یہ بات چیت کا وقت نہیں ہے، یہ پڑھنے کا وقت ہے، ھذا وقت القراءتی۔ اس کے بعد ہے تجھ پر اللہ کی رحمت ہے، کیا ہوگا، بہت آسان ہے، رحمت اللہ علیکہ، ٹھیک ہے، تجھ پر اللہ کی رحمت ہے، اس کو علیکہ کو پہلے بھی لا سکتے، علیکہ رحمت اللہ، سلام کرتے ہیں اس میں بھی تو ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، کیا مطلب ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، علیکم پہلے بول چکے ہیں اس میں سلام میں، السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، اس کے بعد پھر واو کنجکشن ہے، ٹھیک ہے، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، ٹھیک ہے، تو تجھ پر اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے، تجھ پر اللہ کی رحمت ہے، اس کے لیے ہوگا علیک رحمت اللہ، ٹھیک ہے، لیکن اگر سوال بنانا ہے تو حمزہ استفہام شروع میں ایڈ کر دیجئے، علیک، علیک رحمت اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا آپ کے پاس فاؤنٹین پین ہے، فاؤنٹین پین کی عربی ہے قلم الرصاصی،
ठीक है। आपके पास के लिए क्या होगा, इंदका, और सवाल करने के लिए हमजा इस्तिफाम यानी हमजा जबर आ इंदका, आ इंदका, डू यू हैव, आ इंदका, डू यू हैव कलमुर रसासी, फाउंटेन पेन, आ इंदका कलमुर रसासी, ठीक है, क्या आपके पास फाउंटेन पेन है, नहीं, ला, मेरे पास पेंसिल है, इंदी, आई हैव, इंदी, आई हैव मिरसामुन, मिरसामुन के माना पेंसिल, याद रखिएगा, मिरसामुन के माना पेंसिल। उसके बाद है शहर की हवा अच्छी है, शहर की हवा अच्छी है, ठीक है। हवाउल बलदी, हवाउल बलदी तय्यिबुन, ठीक है, तय्यिब, तय्यिब यानी अच्छी है, साफ सुथरी हवा है। उसके बाद जाड़े का मौसम दूर नहीं है, फसलुश शिताई, जाड़े का मौसम के लिए शिता, फसलुश शिताई, जाड़े का मौसम, फसलुश शिताई लैसा बिबईदिन, जाड़े का मौसम, फसलुश शिताई दूर नहीं है, लैसा बिबईदिन। उसके बाद है गर्मी का मौसम तुम्हारे नजदीक कैसा है, ठीक है। कैफा फसलुस सैफी, सबसे पहले कैफा लाएंगे, कैफा फसलुस सैफी इंदका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंदका नहीं कह करके ये कहेंगे हुनाका कहेंगे, हुनाका का इस्तेमाल ज्यादा होगा, यानी हम उस तरफ की बात पूछ रहे हैं, यहाँ पर की नहीं। यहाँ पर के लिए आता है हेयर, और वहां पर के लिए आता है उस साइड के लिए आता है देयर, ठीक है। तो उसके लिए आता है, देयर के लिए आता है हुनाका, ठीक है। कैफा फसलु सैफी हुनाका, यानी तुम्हारे तुम्हारे यहाँ गर्मी का मौसम कैसा है, ठीक है। गर्मी का मौसम तुम्हारे नजदीक कैसा है, कैसा के लिए कैफा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे नजदीक, इसके लिए आ रहा है हुना का, ठीक है। इंडा का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ज्यादा बेहतर होगा हुना का। और गर्मी का मौसम फसलुस सैफी, कैफ फसलुस सैफी हुना का, ठीक है। एक रह गया, देखिए दर्स नंबर 19, मन अला हादल कुर्सी, एक फिगर यहाँ भी दिख रहा है, चेंज कर लेते हैं इसे जी। मन अला हादल कुर्सी, मन के जरिए से इंसान के बारे में सवाल करते हैं, ठीक है। आला के माना पर, ये प्रीपोजिशन है, हाजा इसमें इशारा है, अल कुर्सी नाउन है, ठीक है। जब इन सबको मिला दिया सवालिए जुमले में, तो अब क्या हो जाएगा, मन अला हादल कुर्सी, इस कुर्सी पर कौन है, इस कुर्सी पर कौन है, ठीक है। अलैहि वलदुन, अलैहि, अला के माने पर होता है, और हु जमीर जो है, ये हु जमीर बेंच के लिए इस्तेमाल हुआ है, देखिए यहाँ पे, सॉरी मैं उधर दिखा दिया, ठीक है। ये जो हु जमीर है ये कुर्सी के लिए है, ठीक है। मन अला हादल कुर्सी, इस कुर्सी पर कौन है, अलैहि वलदुन, उस पर एक लड़का है, ठीक है। अलैहि जो है ये मुब्तदा हुआ और वलदुन खबर हुआ, अलैहि वलदुन, उस पर एक लड़का है, ठीक है। उसके बाद अय्यू का इस्तेमाल आप लोग सीख चुके हैं, अय्यू के माना क्या होते हैं। अय्यू के बाद वाला नॉन मुजाफ इलैह होता है, अय्यू शैइन, कौन सी चीज। अमामा के माना होते हैं सामने, आगे, ठीक है। और अमामा भी मुजाफ होता है, अमामा के बाद वाला जो नॉन होता है वो मुजाफ इलैह होता है, ठीक है। जिस तरह से अय्यू है वैसे ही अमामा भी है। तो अय्यू शैइन ये जो है ये सब्जेक्ट है, कौन सी चीज, ठीक है। अमाम अल वलदी, लड़के के सामने, लड़के के सामने क्या चीज है, अय्यु शैइन, कौन सी चीज है,
امام الولدی لڑکے کے سامنے، ٹھیک ہے. امامہو، امامہو یہ جو ہو آیا ہے یہ ولد کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. امامہ کے معنی سامنے، آگے، ان فرنٹ آف. امامہو اس کے آگے یعنی لڑکے کے آگے، ٹھیک ہے. یہ امامہو جو ہے مبتدا ہے. امامہو طاویلتن اس کے آگے ایک میز ہے، دکھ رہا نا یہاں پہ، ٹھیک ہے. اس کے آگے ایک میز ہے. اس کے بعد سوال کر رہے ہیں کہ ایو شیئن، ایو شیئن کون سی چیز. فوقت طاویلتی، فوقہ بھی مضاف ہوتا ہے اور فوقہ کے بعد والا جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فوقت طاویلتی، فوقہ کے معنی اوپر، اور اس کا الٹا جو ہے تحتا، تحتا کے معنی نیچے، ٹھیک ہے. میز کے اوپر کیا چیز ہے، میز کے اوپر کون سی چیز ہے. ایو شیئن کون سی چیز یا پھر کیا چیز. فوقت طاویلہ میز کے اوپر، میز کے اوپر کون سی چیز ہے. جواب ہے فوقت طاویلتی کتابن، یہاں تک مبتدا خبر ہوا، ٹھیک ہے. وقلب الرصاصی خبر پورا بھی نہیں ہوا. کتابن جو ہے، ایک منٹ، کتابن جو ہے وہ حرف عطف کے بعد جو قلم الرصاصی ہے اس کے ساتھ مل کر کے یہ بنے گا پریڈیکیٹ. دیکھیے فوقت طاویلتی یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر سبجیکٹ یعنی مبتدا ہے، ٹھیک ہے. اور کتابن پہلے معطوف علیہ ہے. ایک ٹرم میں نے بتایا تھا، وہ حرف عطف یعنی کنجکشن جو رہے گا اس سے پہلے والا نون جو ہے وہ معطوف علیہ کہلاتا ہے، اور وہ حرف عطف یعنی کنجکشن کے بعد والے نون کو وہ چاہے سنگولر رہے، چاہے مفرد رہے، چاہے مرکب رہے، وہ معطوف کہلائے گا، ٹھیک ہے. اور وہ دونوں مل کر کے ترکیب کا حصہ بنتا ہے. تو فوقت طاویلتی تو ہو گیا مبتدا، اور کتاب معطوف علیہ ہوا، ڈائریکٹ یہ پریڈیکیٹ نہیں بنے گا. کتاب معطوف علیہ، وہ حرف عطف، اور قلم الرصاصی مضاف مضاف علیہ سے مل کر، یہ دونوں مل کر کے کیا بن جائے گا، معطوف علیہ. کس کا، کتابن کا. کتابن معطوف اپنے معطوف علیہ کے ساتھ مل کر کے پریڈیکیٹ بنا فوقت طاویلہ کا، ٹھیک ہے. فوقت طاویلتی کتابن و قلم الرصاصی، فوقہ کے معنی اوپر، طاویلہ کے معنی میز، کتابن کے معنی کتاب، قلم الرصاص کے معنی فاؤنٹین پین. میز کے اوپر ایک کتاب اور ایک فاؤنٹین پین ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد این قلم الرصاصی، قلم الرصاصی مضاف مضاف الیہ ہے، شیشے کا قلم، ٹھیک ہے. اسی کو فاؤنٹین پین کہتے ہیں. این قلم الرصاصی فاؤنٹین پین کہاں ہے، فاؤنٹین پین کہاں ہے. نیچے لاسٹ لائن میں جواب ہے ہوا فوق الکتابی، فوق کے معنی اوپر، فوق کے معنی اوپر. ہوا فوق الکتابی، یہ جو ہوا ہے، یہ جو ہوا ہے نیچے یہ قلم کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہوا فوق الکتابی وہ کتاب کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. والکتاب تحتہ اور کتاب اس کے نیچے ہے، اور کتاب اس کے نیچے ہے. وہ فوق الکتابی والکتاب تحتہ وہ کتاب کے اوپر ہے اور کتاب اس کے نیچے ہے، یعنی قلم کتاب کے اوپر ہے اور قلم کے نیچے کتاب ہے. اوپر سے دیکھیے من علی ھذا الکرسی، اس کرسی پر کون ہے. علیہ ولد، اس پر ایک لڑکا ہے. دوسرا لائن ای شیء امام الولدی، لڑکا کے سامنے کیا چیز ہے. ای شیء کون سی چیز یا پھر کیا چیز، ٹھیک ہے. اس کا جواب ہے امامہ یعنی اس کے سامنے، لڑکا کے سامنے. امامہ طاویلۃ، اس کے سامنے ایک میز ہے، ٹھیک ہے، ریڈنگ ٹیبل ہے، دکھ رہا. اس کے بعد ای شیء فوق الطاولہ، میز کے اوپر کیا چیز ہے. فوق الطاولۃ کتاب و قلم الرصاصی، میز کے اوپر ایک کتاب اور ایک فاؤنٹین پین ہے. قلم الرصاصی فاؤنٹین پین. اس کے بعد ہے این قلم الرصاصی، فاؤنٹین پین کہاں ہے. ہوا فوق الکتاب، وہ کتاب کے اوپر ہے، فوق کے معنی اوپر. والکتاب تحتہ اور کتاب اس کے نیچے ہے. تحت کے معنی نیچے، تحت کے بعد جو ہو ضمیر ہے
یہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ قلم کے لیے، کہ قلم کے نیچے کتاب ہے. ایک منٹ. کتنا ہے؟ 45. اچھا چھوٹا سا لیسن تھا. چلیے 20واں سبق. ہاذا رجل، یہاں بھی ایک تصویر دی ہوئی ہے. ہاذا رجل، یہ ایک مرد ہے. ٹھیک ہے، ہاذا رجل، یہ ایک مرد ہے. رجل کے معنی مرد، مین. ہاذا رجل مسلم، دیکھیے ہاذا رجل مسلم، یہاں پہ رجل موصوف ہے اور مسلم صفت ہے. موصوف صفت جانتے ہیں؟ صفت تو سب لوگ جانتے ہیں. صفت یعنی ایڈجیکٹو، جس کے ذریعے سے کسی کی برائی یا بھلائی بیان کی جائے. آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور جس لفظ کی یعنی جس کی برائی یا بھلائی بیان کی جائے، یعنی ڈسکرائبڈ ورڈ. ٹھیک ہے، رجلن کیا ہے؟ ڈسکرائبڈ ورڈ ہے. اس کی برائی یا بھلائی بیان کی جا رہی ہے مسلمون کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، مسلمون جو ہے ایڈجیکٹو ہے رجلن کی، تو رجلن کیا ہو گیا؟ موصوف ہو گیا، اور مسلمون صفت ہوئی. ٹھیک ہے، پہلا جو تھا بغیر صفت کے استعمال ہوا تھا جملہ ہاذا رجلن، ہاذا مبتدا، رجلن خبر. ٹھیک ہے، دوسری جو ترکیب ہے ہاذا اسم اشارہ. ٹھیک ہے، اور ہاذا اسم اشارہ یہاں پہ بھی مبتدا ہی بنے گا، سبجیکٹ بنے گا ڈائریکٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد رجل موصوف ہے. رجل موصوف اپنی صفت مسلمون کے ساتھ مل کر پریڈیکیٹ بنا ہاذا مبتدا کا. ٹھیک ہے، ہاذا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ کمپلیٹ ہوا، جملہ اسمیہ ہوا. جملہ اسمیہ ہوا کیوں؟ کیونکہ نون جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں، پرونون، اس میں اشارہ وغیرہ جو ہوتا ہے نون کی کیٹیگری میں آتا ہے، نون کے انڈر میں آتا ہے، اس لیے نومینل ہوا. ٹھیک ہے، نومینل سینٹینس ہوا. اور کیا کہتے ہیں، خبریہ ہوا. خبریہ یعنی انفارمیٹیو سینٹینس ہوا. ہذا رجل مسلم، اس سینٹینس سے ہمیں انفارمیشن، اطلاع مل رہی ہے کہ یہ مرد جو ہے یہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے، تو انفارمیٹیو سینٹینس ہے، اسی کو جملہ خبریہ کہتے ہیں اردو میں. لہو خلق، اس کے اخلاق ہیں. لہو خلق، اس کے اخلاق ہیں. بس سمپل یہاں پہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لہو خلق، اس کے اخلاق، یا پھر اس کے اخلاق ہیں. ٹھیک ہے، لہو جو ہوگا مبتدا ہوگا جار مجرور کے ساتھ مل کر، اور خلقن خبر ہو جائے گی. لہو خلقن، اس کے اخلاق ہیں. کیسے ہے وہ آگے بتا رہے. لہو خلقن طیبن. ٹھیک ہے، خلقن کے معنی اخلاق، اخلاق و کردار یا پھر عادت. ٹھیک ہے، طیب یہ صفت ہے، اس کے پاکیزہ اخلاق ہے. لہو ہی ہیز. ٹھیک ہے، خلق طیب، ہی ہیز گڈ مینر. ٹھیک ہے، اچھے اخلاق و کردار والا ہے. اس کے بعد فی یدیہ، فی یدیہ، دیکھیے فی حرف جر ہے، اسی وجہ سے ید کے آخر میں زیر آ رہا. ید کے معنی ہوتا ہے ہاتھ. ٹھیک ہے، اور ہو ضمیر کے بجائے ہی ضمیر آیا. کیوں؟ کیونکہ یہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ بن رہا ید کا. ید بھی مضاف الیہ ہے. دیکھیے اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے. فی حرف جر ہے. ٹھیک ہے، اور ید جو ہے فی کا مجرور ہے، اس لیے اس پہ جر آیا. ٹھیک ہے، اور ید مضاف بھی ہے، ہی ضمیر کا مضاف ہے. ٹھیک ہے، اور ہی ضمیر جو ہے مضاف الیہ ہے، اس لیے مجرور ہوا. فی یدیہ، اس کے ہاتھ میں. فی کے معنی میں، ید کے معنی ہاتھ، ہی کے معنی ہی ہو کے بدلے آیا ہے. ٹھیک ہے، حالت جری میں یہاں پہ ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا فی یدیہ، ان ہز ہینڈ. اگر یہاں پہ ہا الف زبر ہا ہوتا تو ہوتا ہے ان ہر ہینڈ. مذکر و مؤنث کا خیال رکھیے گا. فی یدیہ ان ہز ہینڈ، یعنی ان کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں، اس ایک مرد کے ہاتھ میں. یہ مبتدا بن گیا. کیا ہے اس کے ہاتھ میں بھائی؟ کتابن، ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے، دیر از اے بک ان ہز ہینڈ، ہو گیا نا. اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے.
اب وہ کون سی کتاب ہے آگے بتا رہے ہیں. فی یدہ سمجھ چکے ہیں, ان ہز ہینڈ اس کے ہاتھ میں, یعنی اس ایک مرد کے ہاتھ میں, یہ مبتدا ہوا. کتابن ایک کتاب ہے, لیکن اس پہلے جو استعمال ہوا بغیر صفت کے, بغیر ایڈجیکٹو کے. اب جو استعمال ہو رہا ہے ایڈجیکٹو کے ساتھ, کتابن عربی, اس کے ہاتھ میں ایک عربی کتاب ہے. ٹھیک ہے, there is a Arabic book in his hand. ٹھیک ہے, فی یدہ اس کے ہاتھ میں, کتاب عربی ایک عربی کتاب ہے. بہت آسان ہے. واہ کے معنی اور, وفی ذالک الکتابی اور اس کتاب میں, اینڈ ان دیٹ بک, واو اور فی میں, ذالک الکتاب اس کتاب, وفی ذالک الکتابی اس کتاب میں, اینڈ ان دیٹ بک اس میں کیا ہے, یہ یہاں تک وفی ذالک الکتابی یہ سبجیکٹ یعنی مبتدا بن رہا ہے. ٹھیک ہے, منہاجن کے معنی طریقہ, جدیدن نیا طریقہ. ٹھیک ہے, منہاجن جدیدن یہ پریڈیکیٹ بن رہا ہے موصوف صفت کے ساتھ مل کر کے. وفی ذالک الکتابی منہاجن جدیدن اور اس کتاب میں ایک نیا طریقہ ہے, ایک نیا میتھڈ ہے. ٹھیک ہے, کامن بک نہیں ہے, اس میں ایک نیا میتھڈ ہے. ٹھیک ہے, ٹیچنگ میتھڈ ہے. وفی ذالک الکتاب منہاج جدید اور اس کتاب میں ایک نیا طریقہ ہے. ذالک الرجل دیٹ پرسن, دیٹ مین, مشغول بیزی. ٹھیک ہے, بالقراء ان قراء یعنی ان ریڈنگ, ان اسٹڈنگ. ٹھیک ہے, وہ آدمی پڑھنے میں بیزی ہے, پڑھنے میں مشغول ہے. مشغول بمانا بیزی. دیٹ پرسن, ٹھیک ہے, ذالک الکتاب وہ آدمی, وہ مرد. ٹھیک ہے, مشغول بالقراءتی پڑھنے میں بیزی ہے, مشغول ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں گے با کے معنی تو ساتھ آتا ہے, تو ہر جگہ ساتھ تھوڑی نہ آتا ہے, کہیں پہ میں بھی آ سکتا ہے, کہیں پہ ساتھ بھی آ سکتا ہے, کہیں پہ ذریعہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا خاص خیال رکھیں گے. اور بلکہ با کے شاید 17 میننگ ہے. آسان نحوے کے سیکنڈ پارٹ میں دیکھنا ہوگا آپ کو اس کے لیے. ٹھیک ہے, ھذا لسان عربی, یہ عربی زبان ہے. لسان کے معنی زبان, عربی اس کی صفت ہے. ھذا لسان عربی, یہ عربی زبان ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں العربی لسان قدیم. ٹھیک ہے, عربی قدیم زبان ہے. ٹھیک ہے, نئی زبان نہیں ہے, پرانی زبان ہے. العربی لسان قدیم. ٹھیک ہے, عربک لینگویج از این اینسنٹ لینگویج. العربی لسان قدیم, عربی زبان پرانی زبان ہے. ٹھیک ہے, قدیم کے معنی پرانی زبان, لسان کے معنی زبان. دیکھ لیجیے اوپر سے, ھذا رجل یہ ایک مرد ہے, ھذا رجل مسلم یہ ایک مسلمان مرد ہے. ٹھیک ہے, لہو خلق اس کے اخلاق ہیں. ٹھیک ہے, لہو ہی ہیز, خلق مینرز. ٹھیک ہے, اس کے اخلاق ہیں. لہو خلق طیب, اس کے اچھے اخلاق ہیں, پاکیزہ اخلاق ہے. ٹھیک ہے, تھرڈ لائن, فی یدہ کتاب, اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے. فی یدہ کتاب عربی, اس کے ہاتھ میں ایک عربی کتاب ہے. فورتھ لائن, وفی ذالک الکتاب منہاج جدید, اور اس کتاب میں, اس کتاب کے اندر, اس کتاب میں منہاج جدید ایک نیا طریقہ ہے. منہاج کے معنی طریقہ, میتھڈ, جدید کے معنی نیا. اس کے بعد ففتھ لائن, ذالک الرجل مشغول بالقراءۃ, وہ آدمی پڑھنے میں مشغول ہے. مشغول کے معنی بیزی. لاسٹ لائن, ھذا لسان عربی, یہ عربی زبان ہے. العربی لسان قدیم, عربی زبان پرانی زبان ہے. لاسٹ لائن چھوٹ رہا تھا, وَهُوَ لَازِمٌ لِكُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ, عربی زبان کے بارے میں بول رہے ہیں. ہوا ضمیر جو ہے العربی کے بارے میں ہے. وَهُوَ لَازِمٌ لِكُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ, اور وہ ہر چھوٹے بڑے کے لیے لازم یعنی ضروری ہے, سیکھنا اس کا ضروری ہے.
من مع ذالک الولدی، من کے معنی کون، مع کے معنی ساتھ، ذالک الولدی اس لڑکا، ٹھیک ہے، من من مع ذالک الولدی اس لڑکا کے ساتھ کون ہے، اس لڑکا کے ساتھ کون ہے، تو جواب ہے معہو اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ، ایک منٹ، اس کے ساتھ صدیقہ اس کا دوست ہے، وہو امامہ اور وہ اس کے آگے ہے، من مع ذالک الولدی اس لڑکا کے ساتھ کون ہے، معہو صدیقہ اس کے ساتھ، معہو معہو اس کے ساتھ، صدیقہ اس کا دوست ہے، وہو امامہ اور وہ اس کے آگے ہے، یعنی اس کے آگے کھڑا ہے، این بیتہ اس کا گھر کہاں ہے، ویئر از ہز ہاؤس، بیتہ وراء المدرستی اس کا گھر مدرسے کے پیچھے ہے، بیہائنڈ مدرسہ، ٹھیک ہے، بیہائنڈ اسکول، اس کا گھر اسکول کے پیچھے ہے۔ اس کے بعد ہے حل امتحانہ کیا اس کا امتحان قبل العطلہ، قبل کے معنی بیفور، چھٹی سے پہلے ہے، حل امتحانہ قبل العطلتی کیا اس کا امتحان چھٹی سے پہلے ہے، لا نہیں، امتحانہ بعد العطلہ نہیں، اس کا امتحان چھٹی کے بعد ہے، یعنی چھٹی کے بعد جب اسکول یا مدرسہ جب کھلے گا تب امتحان ہے، چھٹی سے پہلے نہیں ہے۔ ذالک الولد مشغول بالقراءۃ وہ لڑکا پڑھنے میں مشغول ہے، مشغول یعنی بیزی، وصدیقہ اور اس کا دوست مشغول مشغول ہے، بالکتابۃ لکھنے میں، اور اس کا دوست لکھنے میں بیزی ہے، لکھنے میں مشغول ہے۔ اوپر سے دیکھ لیجئے، من مع ذالک الولدی اس لڑکا کے ساتھ کون ہے، ذالک الولد اس لڑکا، من کے معنی کون، مع کے معنی ساتھ، اس لڑکا کے ساتھ کون ہے، دوسرے لائن میں اس کا جواب ہے معہو صدیقہ اس کے ساتھ اس کا دوست ہے، وہو امامہ اور وہ اس کے سامنے ہے، امامہ یعنی امام الولدی، ٹھیک ہے، ہو ضمیر ولد کے لیے ہے۔ تھرڈ لائن این بیتہ اس کا گھر کہاں ہے، این کے معنی کہاں، بیتہ ہز ہاؤس اس کا گھر کہاں ہے، بیتہ وراء المدرستی اس کا گھر مدرسے کے پیچھے ہے، مدرسہ یا اسکول کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے۔ فورتھ لائن حل امتحانہ قبل العطلتی کیا اس کا امتحان چھٹی سے پہلے ہے، قبلہ کے معنی بیفور اور عطلہ کے معنی چھٹی، ٹھیک ہے، ہولیڈے۔ اس کے بعد ہے اسی کا جواب ہے لا نہیں، امتحانہ بعد العطلتی اس کا امتحان چھٹی کے بعد ہے۔ اگلا لائن ہے ذالک الولد مشغول بالقراءۃ، ذالک الولد دیٹ بوائے، ٹھیک ہے، مشغول بالقراءۃ بزی ہے پڑھنے میں، مشغول ہے پڑھنے میں، وہ لڑکا پڑھنے میں مشغول ہے، لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وصدیقہ مشغول بالکتابۃ صدیق کے معنی فرینڈ اور اس کا دوست لکھنے میں مشغول ہے، مشغول مشغول مشغول، ٹھیک ہے، لکھنے میں بزی ہے۔ لاسٹ ہے اردو، تمہارے ساتھ کون ہے، ایک دم سیم اوپر کا لائن دیکھیے، من مع والا آسانی سے بن جائے گا، تمہارے ساتھ کون ہے، من معکا، من معکا، ٹھیک ہے، من معکا بہت آسان ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، معی معی میرے ساتھ، ٹھیک ہے، مع کے معنی ساتھ، اس مع کی نسبت ہم کر دیں گے یا ضمیر کی طرف، واحد کی طرف، معی یعنی میرے ساتھ، ربی معی ربی میرے ساتھ میرا رب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، انا واقف امام اللہ، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، انا واقف، واقف کے معنی کھڑا، امامہ کے معنی سامنے، انا واقف علی اللہ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کا ایمان ہے، اس کے ساتھ، ایک منٹ دیکھیے، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ کے لیے یہاں دیکھیے آپ سیکنڈ لائن عربی والا، ٹھیک ہے، معہو
اس کے ساتھ معہو، اس کا ایمان ہے. اس دوسرے لائن میں جو عربی دکھ رہی ہے آپ کو، اس کے ساتھ اس کا دوست ہے، لیکن یہاں پہ جو اردو ترجمہ ہے دوسرے لائن میں، اس کے ساتھ اس کا ایمان ہے، تو کہیں گے معہو ایمانہ. معہو مبتدا یعنی سبجیکٹ، اور ایمانہ خبر. ٹھیک ہے، معہو ایمانہ، اس کے ساتھ اس کا ایمان ہے، اور میرے ساتھ میرا ایمان ہے. ومعی، میرے ساتھ کے لیے معی ایمانی. ٹھیک ہے، ومعی ایمانی. معی جو ہوگا میم زبر ما، عین یا زیر ای، معی. ومعی ایمانی، اور میرے ساتھ میرا ایمان ہے. عمل علم کے لیے ضروری ہے. العمل لازم للعلم. العمل لازم للعلم، یا پھر العمل ضروری للعلم. تمہارا امتحان کب ہے؟ تمہارا امتحان، یور ایگزام. امتحانو کا، امتحانو کا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے متا لگا دیں گے. متا امتحانو کا، متا کے معنی کب، وین. ٹھیک ہے، متا امتحانو کا، تمہارا امتحان کب ہے؟ جواب دے رہا ہے میرا امتحان امتحانی. ٹھیک ہے، یہ مبتدا بنا. تعطیل، تعطیل کہتے ہیں چھٹی، چھٹی کو. ٹھیک ہے، تعطیل سے پہلے ہے قبل العطلتی. امتحانی قبل العطلتی. عطلہ دکھ رہا آپ کو، ٹھیک ہے، دو دو جگہ. امتحانی قبل العطلتی. اس کے بعد ہے تمہارا سفر. تمہارا سفر عید کے پہلے ہے یا عید کے بعد؟ ٹھیک ہے، عید کے پہلے ہے یا عید کے بعد؟ ہاں، السفر کا. ٹھیک ہے، السفر کا قبل العید او بعد العید. السفر کا قبل العید، عید سے پہلے، او، او کے معنی یا. ٹھیک ہے، واو کے معنی اور، لیکن او کے معنی یا. او بعد العید، السفر کا قبل العید او بعد العید. اس کے بعد ہے زمین کے نیچے کیا ہے؟ زمین کے نیچے کیا ہے؟ ما علل نہیں، ماذا. ماذا یا پھر ما. ما کے ذریعے سے بھی کیا ہوتا ہے، اور ماذا بھی، دونوں استعمال ہوتا ہے. ماذا، ماذا اور ما. ٹھیک ہے، ماذا تحت الارضی. ماذا یعنی کیا چیز. ٹھیک ہے، یا پھر ما تحت الارضی. تحت کے معنی نیچے، انڈر، اور ارضی کے معنی زمین. ماذا تحت الارضی، زمین کے نیچے کیا ہے؟ ماذا تحت الارضی. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد میں ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ہوں، اور میرے بعد تو. دیکھیے ایک دم ایسا لگے گا کہ اردو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ہوں. بعدہ، بعدہ، اس کے بعد. ٹھیک ہے، انا، بعدہ انا. ٹھیک ہے، بعدہ انا. اس کے بعد پھر ہوگا وبعدی، میرے بعد. وبعدی انتا. اس کے بعد میں ہوں، بعدہ انا. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ہوں، بعدہ اس کے بعد، انا میں ہوں. اور میرے بعد، میرے بعد کے لیے کیا آئے گا؟ بعدی. اور تو کے لیے انتا. وبعدی انتا. کیا ہر انسان کے لیے موت ہے؟ کیا ہوگا؟ کیا ہر انسان کے لیے موت ہے؟ اکل انسان، لکل انسان. ہاں ٹھیک ہے، لکل انسان، یا پھر حل لکل انسان موتن. ٹھیک ہے، یہاں پہ نہیں استعمال کریں. حل لکلی، کے لیے ہے نا، کے لیے لی آئے گا.
اور ہر انسان کے لیے کلو انسان، کلو مضاف ہوگا، انسان مضاف الیہ ہوگا، ایو کی طرح، امامہ کی طرح، ٹھیک ہے. حل کلو انسان، حل نہیں، حل لکلی، لی ایڈ کریں گے کل سے پہلے. حل لکل انسان موتن، موت پہ رفع اس لیے آ رہا کیونکہ وہ خبر بن رہا ہے. حل لکل انسان موتن، حل کے معنی کیا؟ لکل انسان، ہر انسان کے لیے، یہاں تک ہو گیا سبجیکٹ. موتن، ٹھیک ہے، موت کی عربی موت آتی ہے، یا پھر ممات بھی کہہ سکتے ہیں، الحیات والممات. حل لکل انسان، نہیں موت کی جمع ہو جائے گی، نہیں موت ہی ہوگا. حل لکل انسان موتن، الحیات والموت. اس کے بعد کون سا دین حق ہے، ایو کا استعمال کریں. ایو دین حق، ایو دین، کون سا دین، حق، کون سا دین حق ہے، ٹھیک ہے. اس کا جواب دے لے، الاسلام حق، دین اسلام حق ہے، دین اسلام برحق ہے، دین اسلام حق پر ہے. ہو گیا؟ کوئی سوال ہے تو پوچھئے. یہ ایسی کتاب ہے جس میں لغت ایسا استعمال ہوا ہے جو اردو اور عربی میں بہت بہت کامن ہے، سملر ہے. جی بولیے. ہاں، اس میں یہ بتایا تھا آپ نے کہ فی یدی ہی کتابن، اس ہاں کے ہاتھ میں کتاب ہے، اور ہاں یدی ہی کی جگہ یدی ہا آپ نے بتایا تھا کہ ہا اگر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا. دیکھیے، یدی ہی اگر ہوگا تو یہ ہی جو ہے حالت جری میں ہونے کی وجہ سے اس پہ زیر آ رہا ہے، ورنہ ہو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہو ضمیر میل کے لیے آتا ہے، اور ہا ضمیر الف کے ساتھ جو آتا ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر ہم اچھا کہتے ہیں بیتو ہو تو اس کا مطلب ہوگا ہز ہاؤس. اچھا اگر اچھا، ہم ہاں کہتے ہیں بیتو ہا تو ہوگا ہر ہاؤس. مونس کے لیے آیا ہے یہ، ہاں مونس کے لیے آیا، نہیں تو ہو ہوتا. ہاں ہاں ہاں، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حالت آگے. جری میں ہونے کی وجہ سے زیر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وداؤٹ الف کے ہوگا نا تو وہ میل ٹھیک کے ہے. لیے ہوگا، اور الف کے ساتھ ہوگا تو وہ فیمیل کے لیے ہوگا. بیتو اچھا، کے معنی ہز ہاؤس، اور بیتوہا کے معنی ہر ہاؤس، یہ ہے فرق. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے. اور کوئی 20 لیسن ہو گیا، شاید 4 لیسن اور ہے، چھوٹا چھوٹا لیسن اب ہے، پرسوں ہو جائے گا انشاءاللہ. پرسوں پتہ نہیں میرا کل کلاس ہے کہ نہیں ہے، نہیں رہے گا تو میں انفارم کر دوں گا، کل بھی کلاس لے لوں گا، ٹھیک ہے. تو کل معلوم کیا پڑے گا ہم کو؟ کیا بتا دوں گا اچھا، پہلے ہی. اگر ہاں کلاس ٹھیک رہا اس وقت میرا تو پھر ہاں میں نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اگر نہیں رہا تو انفارم کر دوں گا، ٹھیک ہے، ورنہ پھر سنڈے کو ملیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.